بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ شروع سے پڑھتے ہیں۔ ہم آج اس کی پہلی 5 آیات پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے میں آیات اور ان کا ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں، تشریح کروا دوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ، بین درمیان، یدی اللہ، اللہ کے، اور رسولہ، اور اس کے رسول کے۔ یدا ویسے ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ چونکہ سامنے ہوتے ہیں انسان کے، اس لیے یدا یا یدئی کا مطلب سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ تو ان کے سامنے آگے نہ بڑھو، ان کے آگے بڑھنے سے مراد ہے ان کے حکم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر، یعنی اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا، اور نہ تجہروا، جہر ویسے جھڑکی دینا، لیکن اس طرح بولنا، غصے سے بولنا یا زور سے بولنا۔ ولا تجہروا، اور نہ اس طرح بولو، اس طرح تڑک کر، غصے سے، زور سے نہ بولو، بالقول، اپنی بات میں، کہ جہری بعضکم، جیسے کہ تم بات کرتے ہو تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے ساتھ، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو ویسے بات نہ کرو۔ ان تحبط، ایسا نہ ہو کہ تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو یغضون، غض ہوتا ہے نیچی رکھنا، دھیمی رکھنا، دبی آواز میں بولنا، جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین، وہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا یا تقوی کے لیے ان کے دلوں کو آزما لیا۔ لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں، کا، آپ کو، ینادون، وہ پکارتے ہیں، نادا سے، نادا منادی سے، جیسے پکارنا، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، وراء پیچھے بھی ہوتا ہے، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرات کمرے کی جمع ہے، حجرات حجرہ کی، اور اسی سے اس صورت کا نام ہے، اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ من وراء الحجرات، کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں آپ کو، اکثرهم، اور ان میں سے اکثر جو ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، صبروا، صبر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکل کر آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ جو صورت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھو، اور پھر کہ اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کے پیچھے کچھ واقعات ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک قبیلے کے لوگ، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کوئی مسئلہ زیر بحث تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی اور شخص کی طرف ان کی رائے تھی کہ اس کو بنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے شخص، دوسرے صحابی اقرا بن حابس، ان کے متعلق ان کی رائے تھی کہ ان کو بنا دیا جائے۔ تو ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو ہوتے ہوتے وہ جو بحث یا بات تھی ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے تو آوازیں بلند ہو گئیں، اور اس بات کی خبر نہیں رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں موجود ہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں تو ان کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی جو ہے گفتگو وہ شروع کر لیں اور اپنے مشورے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ مانگیں تو ان کو مشورہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور کہ سبقت نہ لے جائیں، ان کے حکم سے آگے نہ بڑھیں، یعنی گفتگو کی جب تک اجازت نہ دی جائے تب تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو خود کچھ فرمائیں، اگر وہ کچھ نہیں فرما رہے یا کچھ بات نہیں کر رہے تو یا ان کو حکم دیں جو مجلس میں حاضر ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، ان سے مشورہ مانگیں۔ ایسا نہیں کہ از خود گفتگو شروع کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار نہ کریں۔ تو یہاں پر یہی غلطی ہوئی کہ ان کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی اپنی رائے دی، اور پھر اس رائے دینے میں ایک بحث چھوٹی سی چھڑی، اور بحث کے دوران آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو کہا کہ اپنی آوازیں، اور تم خود بھی اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہ اللہ اور اس کے رسول سے بلند نہ کرو اپنی آوازیں، اور بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، اور ان کو اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ ان کو جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے اوپر جو ہے وہ بلند نہ کرو۔ ان میں آداب بتائے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے۔ پہلا ادب کہ ان کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھو، یعنی کوئی بھی گفتگو کریں تو کوئی فیصلہ پہلے نہ کرو، اور آگے بڑھنے سے مراد صرف فیصلے میں آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر پیش قدمی نہ کرو، اگر وہ چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلو، وہ کھانا اگر شروع کرنا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرو، تو بلکہ انتظار کرو، ہر کام میں انتظار کرو۔ ہاں لیکن اگر ان کا حکم ہے کہ آگے چلیں تو پھر چلیں، ورنہ نہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، دھیما رکھیں۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے آواز دے کے نہ پکاریں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس میں بھی آپ کو یہی کہ جب ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طبعی طور پہ آواز بہت بلند تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی آواز طبعی طور پہ بہت بلند تھی،
تو وہ گھر میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے کہ کہیں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر بلند ہوگی تو میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اسی طرح واجب ہے جس طرح ان کی زندگی میں تھی۔ اب دیکھیں کہ اب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ شور نہ ہو، آواز بلند نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو اس وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو ترکوں نے اس کی تعمیر کے لیے خاص اہتمام کیا کہ ایک جماعت خاص طور پہ تیار کی گئی جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی، اور ان بچوں کی اس طرح تربیت کی گئی ان کے جوانی تک کہ ان ہر ایک کو حافظ قرآن بنایا، ہر ایک کو شاہ سوار بنایا، اپنے اپنے علوم میں ان کو مہارت سکھائی، اور پھر مدینہ سے باہر دور ایک بستی بسائی گئی کہ وہاں پر کٹنگ کا، تعمیر کا اور جو بھی پتھر وغیرہ کاٹنے کا، لکڑی کا جو کام ہوتا تھا وہ سارا وہاں پر تیار ہوتا تھا۔ تیار کر کے مسجد نبوی میں لے جاتے اور وہاں پر صرف اس کو فٹ کرتے تھے لے جا کر، اور اگر کسی پتھر کو دوبارہ کاٹنے کی یا فٹنگ میں نہیں صحیح بیٹھا تو کاٹنے کی نوبت آتی تو دوبارہ واپس اس بستی میں لے کر جاتے۔ وہاں پر کوئی ایسا مسجد نبوی میں کام نہیں کیا گیا جس میں شور پیدا ہو، پتھر کی آواز ہو، لکڑی کی یا اور بھی۔ اور اگر کسی پتھر وغیرہ کو بٹھانے کی ضرورت پڑتی تو ایک ہیمر جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا تہ بتہ رکھا جاتا کئی تہوں میں، تاکہ پتھر پر چوٹ لگانے کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس قدر خیال رکھا گیا۔ تو آج بھی وہاں پر ادب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پر بالکل خاموشی ہوتی ہے اور آوازوں کو بہت پست رکھا جاتا ہے۔ تو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ تو آگے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا، انہیں خالص کر دیا۔ اچھا جی، بیچ میں وہ کال آ گئی تھی۔ تو ہم تھے یہاں پر کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مخصوص کر دیا، خالص کر دیا، ان کے دل تقوی کے لیے خالص کر دیے، ان کے دلوں کو آزما لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو قلب ہیں، ان کے دل ہیں، ان میں تقوی کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اب یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اب تقوی کا جو بیان ہے، اس کا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تقوی کی اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن صرف احتیاط کی بنا پر ایسے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اگر وہ جائز کام بھی ہو چاہے، کہ اگر میں یہ جائز کام کروں گا تو مجھے کہیں یہ جائز کام کسی ناجائز کام کی طرف نہ لے جائے، ناجائز کام میں مبتلا نہ کر دے، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جائز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں ناجائز میں نہ پڑ جاؤں۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، جن میں گناہ کا خطرہ اور شبہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کام جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام کرتے کرتے گناہ کی طرف نہ چلا جاؤں، تو اس وجہ سے وہ جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آواز بلند کرنے کی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آواز بلند کرنا وہ گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن اس میں جو بات کہ مخاطب کو ایذا نہ ہو، اور ایک یہ بات ہے، اس وجہ سے وہ بلند آواز سے بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ اور کہ ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا، تو ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 4 ہے ان الذین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
اکثرهم لا یعقلون کہ جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے تو ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. یہ قصہ یہ ہے کہ بنی تمیم کے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے. یہ ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کے کمرے میں تھے، کسی کے حجرے میں تھے. تو یہ لوگ غیر مہذب گاؤں والے تھے، باہر ہی سے کھڑے ہو کر پکارنا شروع ہو گئے، نام لے کر بلانے لگے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ باہر آئیں، ہماری طرف آئیں یا ہمارے لیے باہر آئیں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے، کیونکہ وہ بدو عربی جو دیہاتی لوگ تھے تو ان کو اتنا نہیں تھا. تو اس صورت میں بتایا یہی ہوا ہے آداب مجلس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے بارے میں. ان میں سے ایک پہلا تو ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے حکموں سے آگے نہ پڑھو، ان کے حکموں سے آگے نہ بڑھو، ان سے ویسے آگے نہ بڑھو، کسی کام میں پہل نہ کرو، بولنے میں پہل نہ کرو، چلنے میں پہل نہ کرو، یہاں تک کہ کھانا کھانے میں پہل نہ کرو، کسی بھی کام میں پہل نہ کرو، ان کا انتظار کرو. دوسرا کہ ان کی آوازوں سے آپ کی آواز بلند نہ ہو، ایسا نہ ہو بلکہ آپس میں بھی جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تب بھی آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ان کی مجلس میں کہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اور تیسری بات یہاں پہ یہ کہ ان کو نام لے کر نہ پکارا جائے. اگر وہ اپنے حجرے میں آرام فرما ہیں تو آپ کو اگر بات کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے تو آپ باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نہ پکاریں، کوئی بھی بلند آواز سے نام لے کر نہ پکارے، یہ جرات نہ کریں. تو کیونکہ اور جو ایسا کرتے ہیں، جو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثروں کو عقل ہی نہیں ہے کہ اگر عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے، اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے. تو اب اکثرہم کہ ان میں سے اکثر، وہ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ جو بعض ایسے پکارتے تھے لوگ، وہ تو اس وجہ سے بلاتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، عقل نہیں رکھتے تھے. لیکن کچھ لوگ دیکھا دیکھی اس طرح ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ بھی ان سے بھی ایسی غلطی ہوگی اور وہ بھی ایسے ہی بلانا شروع ہو گئے. تو اس طرح تو اکثرہم کا لفظ اس لیے بھی فرمایا کہ ان میں سے اکثر کسی کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. تو ایسے ہوگا کہ اگر اکثرہم کا لفظ ہے، جب نام لے کے نہیں پکارا گیا تو اکثرہم کے لفظ سے ہر شخص جو ہے ایسا کرنے والا وہ خود سمجھ جائے گا کہ شاید مجھے یہ حکم ہوا ہے، شاید مجھے یہ حکم ہوا ہے. تو اگر کسی ایک خاص کو اگر نام لے کر پکارا جائے یا کہا جائے کسی ایک کو تو پھر وہ ایک انسلٹنگ لیول ہوتا ہے، ایسی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اس لیے اکثرہم کہہ دیا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں، کئی لوگ اس میں شامل تھے تو اکثر ایسا کرتے ہیں. اور بہتر کیا تھا کہ ولو انہم صبروا، آیت نمبر 5، ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ وہ خود ان کی طرف نکل آتے، خود باہر آتے. تو یہاں ان لوگوں کو ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں. وہاں پر اگر ان کو ضرورت پیش آتی ہے بات کرنے کی تو وہاں آوازیں نہ لگانے لگ جائیں باہر کھڑے ہو کر، بلکہ وہ وہاں باہر کھڑے رہیں، باہر دروازے پر انتظار کرتے رہیں، بیٹھے رہیں. اور جب تک اس وقت تک انتظار کریں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کام سے باہر نہیں آ جاتے، یا جو کام جس کام کے لیے وہ اندر ہیں یا آرام فرما ہیں تو ان کے آرام میں خلل نہ ہو. وہ کسی کام سے چاہے آئے، چاہے اپنا کام پورا کر کے، جس کام سے وہ اندر موجود ہیں پورا کر کے باہر نکلیں، تو اس وقت تک انتظار کریں جب تک وہ اپنی مرضی سے خود باہر تشریف نہ لے آئیں. تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صبر کرتے. لکان خیر لہم، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ اس وجہ سے یہاں پر اللہ کی ان صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ جو لوگ جن سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو وہ لا علمی کی وجہ سے ہوئی، وہ غیر مہذب تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر نہیں تھی. تو اس وجہ سے واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
حجرات کے بارے میں کہ حجرات امہات المؤمنین وہ کمرے تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے، قریب ہی ان کے جو کمرے تھے ازواج مطہرات کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، ان کو حجرات، حجرہ کی جمع حجرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حجرات یہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی ان کی زیارت کی، ان حجرات کی۔ میں نے ان حجرات کی زیارت کی، مگر میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازہ سے جو چھت تھی، یعنی دروازہ سے چھت تک 6-7 ہاتھ کا ہوگا، یعنی وہ کمرہ جو ہے اتنا سا تھا، 10 ہاتھ، اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ۔ ہاتھ سے مراد ہوتا ہے تقریباً 1 فٹ، یا جتنا ہمارا ہاتھ سے لے کر کوہنی تک ہوتا ہے، ہاتھ سے مراد ہے یہ، تو اتنی ہی وہ ہوگی۔ اور یہ جو حجرات ہیں امہات المؤمنین، ولید بن عبد الملک کی حکومت میں، ان کے حکم سے ہی، ولید بن عبد الملک کے حکم سے ہی ان کی حکومت میں یہ حجرات تھے، وہ مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے۔ تو اب تو مسجد نبوی اتنی ہے نا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ کی بستی تھی وہاں پر موجود، جتنے لوگ اور جتنی بستی لوگ وہاں پہ، شہر جسے کہتے ہیں، اس وقت تھا، تو وہ اب پورا مسجد نبوی کے اندر، اب مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں شامل ہے۔ یعنی آج جتنی مسجد ہے صرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا پورا شہر تھا، اس شہر کے لوگ، مدینہ کے لوگ، جتنی بستی تھی اتنی بڑی تھی۔ تو اب ان آیات کے پیچھے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کا ذکر پہلے میں نے کر دیا ہے۔ تو یہ دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے تھے جب آپ کسی حجرہ میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ اعراب بھی تھے، یعنی دیہاتی تھے، آداب معاشرت سے ناواقف تھے۔ انہوں نے حجرات کے باہر سے ہی پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اس طرح پکارنے کی ممانعت کا حکم ہوا، ممانعت آ گئی کہ منع کیا گیا، اور حکم ہوا کہ انتظار کیا جائے۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد کہ اب کوئی صحابی جو تھا، وہ اگر کوئی صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بھی پوچھنا چاہتے، کوئی علم کی بات، ایسی بات ہوتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا چاہتے تھے، تو ان کے مکان پر پہنچ کر، ان کے حجرے کے باہر پہنچ کر ان کو آواز یا دستک نہیں دیتے تھے، مطلب اس بات سے پرہیز کرتے تھے، اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لاتے تھے، تو اس وقت تک ان سے دریافت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے کہ میں کسی وہ یہ کہتے ہیں، پھر وہ یعنی یہ آداب ہیں علماء کے بارے میں بھی، مشائخ کے بارے میں بھی، تو یہ ادب اسی طرح جاری تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی تابعی یا تبع تابعی، وہ بھی کسی صحابی سے بھی حدیث کا علم پوچھنے جاتے، تو وہ ان کی اسی طرح تعظیم کرتے، کیونکہ وہ حدیث پوچھنے کے لیے آئے، یا وہ عالم علماء تھے، علماء کی قدر اسی طرح فرماتے تھے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی وہ تو کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جن سے وہ حدیث پوچھنے کے لیے جاتے، تو ان کا بھی اسی طرح احترام کرتے، اور ان کے گھر کے باہر تشریف لے جاتے۔ کوئی تابعی ہوتا تو وہ صحابی کے، اور اس وقت تک نہیں دستک دیتے تھے جب تک وہ خود باہر نہیں آ جاتے تھے۔ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو صحابی ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، بلکہ انتظار کیا کہ وہ خود ہی باہر تشریف لائیں، تو اس وقت ان سے ملاقات کروں گا۔ تو حتیٰ تخرج الیہم، اس میں یہ ہے کہ جب تک خود آپ باہر نہ آ جائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، اس وقت بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے ہیں اور آپ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے ہیں، تب بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، انتظار کیا جائے جب تک آپ خود ان کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتے، جب تک آپ خود ان کی طرف ہو کر ان کی بات نہیں سنتے۔ یعنی انتظار کر رہا ہے کوئی باہر کھڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اپنی مرضی سے، لیکن وہ کسی اور کام سے آئے ہیں، تو تب بھی
مناسب نہیں کہ اپنی ضرورت بتائی جائے، بلکہ وہ ان کے کام سے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ تو جب وہ خود ان کی طرف متوجہ ہوں گے تب ان سے بات کی جائے، یہی ادب ہے۔ سورہ حجرات جو مدنی صورت ہے اور اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأ خبر کے ساتھ، بھی ساتھ، نبأ خبر کے ساتھ آئے، کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو پس خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا یہ نہ ہو کہ تصیبوا تمہیں مصیبت پہنچے، کوئی سی مصیبت میں پڑ جاؤ، قومن کوئی قوم، بجہالت نادانی، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی قوم کو کوئی مصیبت پہنچاؤ نادانی میں، فتصبحوا اور پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم جو تم نے کیا ہے اس پر، نادمین شرمندہ، یعنی جو کیا ہے اس پر پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اے ایمان والو، اگر کوئی آدمی، کوئی فاسق، کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے، یعنی جس میں کسی کی شکایت ہو، تو اس پر عمل نہ کرو، یعنی اس کو سزا دینے میں، جس کی شکایت لگائی گئی ہے اس کو سزا دینے میں جلدی نہ کرو، عمل نہ کرو، بلکہ جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو۔ تو اس کی تحقیق کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے، اپنی نادانی میں، لا علمی میں کوئی ضرر پہنچا دو، کوئی نقصان پہنچا دو، اور پھر بعد میں اس پر جب حقیقت کا پتہ چلے تو اس پر شرمندہ ہونا پڑے، نادم ہو اور شرمسار ہو۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستلق کا جو رئیس حارث بن زرار، آپ کو پتہ ہوگا کہ بنی مستلق کے جو سردار تھے ان کی ہم بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ تو ان کے والد حارث بن زرار، تو جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اقرار کیا، اور کہا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا، یعنی وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں اور اسلام کو قبول کریں۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو میں ان سے زکوٰۃ جمع کر لوں گا، آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیج دیں، تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو میں آپ کے سپرد کر دوں، یا آپ کے ایلچی کے یا آپ کے قاصد کے سپرد کر دوں۔ تو جب حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیسا کہ وعدہ کیا تھا زکوٰۃ جمع کر لی، اور اس مہینے اور تاریخ کو جو قاصد بھیجا تھا اس پر پھر انتظار کرتے رہے، لیکن وہ گزر گئی تاریخ اور کوئی قاصد نہ پہنچا، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کسی بات سے ناراض ہیں، تو ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق کوئی آدمی نہ بھیجتے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہوا، تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے سرداروں سے بھی کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ، ایک صحابی ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر ولید بن عقبہ ان کی اس قبیلے سے کوئی پرانی دشمنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چل تو پڑے، لیکن راستے میں خیال آیا کہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں، یا تو اس خوف سے وہ واپس راستے سے واپس آ گئے، یعنی ان کو یہ خطرہ ہوا، خوف ہوا، تو وہ راستے سے ہی واپس ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا،
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ اکرام جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت غصہ آیا اس بات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے ہمراہ ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کر دیا۔ مجاہدین دے کر ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو دے کر دستہ روانہ کر دیا، اور اس طرف سے کہ تحقیق کے لیے کہ جاؤ اور تحقیق کرو یا ان پر، کیونکہ ظاہر ہے جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے پھر اس کے ساتھ تو جہاد ہے۔ تو دوسری طرف حارث بن سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے۔ اب مدینہ کے قریب دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حارث نے ان سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس نے وجہ پوچھی تو خالد بن ولید نے پھر ولید بن عقبہ کا جو تھا بھیجنے کا جو قصہ تھا کہ ان کو بھیجا تو آپ نے اس قبیلے نے بنی مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے واپس آ کر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ سن کر حارث نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں نے ولید بن عقبہ کو نہیں دیکھا تک نہیں، نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اور پھر زکوٰۃ بھی اور پھر کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور بتایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ میں تو خود انتظار میں تھا، تو جب وہ میرے پاس نہیں آئے، نہ تو وہ میرے پاس آئے ہیں نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، اور جب وہ میرے پاس نہیں پہنچے تو مجھے خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے، تو اس پر اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، ایک تو روایت یہ ہے کہ اس پر سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ، لیکن ایک روایت، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ولید بن عقبہ اس قبیلے کے پاس پہنچے تو قبیلے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اس تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، تو وہ تعظیم کے لیے تعظیماً بستی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے کہ ان کا استقبال کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آئے گا، تو ہم ان کے استقبال کے لیے سب باہر جمع ہو گئے قبیلے سے۔ تو ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ سب لوگ قبیلے سے باہر ہیں تو ان کو اس بات کا شبہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں، تو اب وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی ڈر سے وہ واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گمان کے مطابق یہ خبر دے دی، یہ جا کر بتا دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ بس ان کا شک تھا، ان کا وہم تھا، یہ بھی نہیں کہ آپ نے جا کر جھوٹ کہہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر دی، ایسا بھی نہیں، انہوں نے اپنے گمان اور اپنے ذہن کے مطابق یہ بات جو تھی وہ بتا دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور یہ ہدایت فرمائی کہ تحقیق کر لیں، پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی اقدام کریں۔ تو خالد بن ولید نے بستی سے باہر پہنچے اور وہاں پر قیام کر کے ایک جگہ پر اپنے چند آدمیوں کو بطور جاسوس بھی بھیجا، یعنی خفیہ طور پر بھیجا، اور ان لوگوں نے آ کر خبر دی کہ وہاں تو سب لوگ اسلام پر اور ایمان پر قائم ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے پابند ہیں، کوئی بات اسلام کے خلاف نہیں پائی گئی۔ تو اس پر جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو پھر یہ جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے، تو یہاں پہ لفظ ہے فاسق کے، کہ فاسق جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کو قبول نہ کرو۔ تو اس آیت میں جو لفظ فاسق ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ کے لیے ہی وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، بلکہ وہ عام طور پر عموماً عام حکم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا شخص تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے کہ جس سے کوئی جھوٹ ثابت ہو یا کوئی فاسق ہو یا وہ شریر ہو، یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہو، تو اس کی خبر نہ مانو بلکہ خود جا کے تحقیق کر لو اس کی۔ تو اس واقعے کے پیش نظر یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، لیکن یہاں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ فاسق ولید بن عقبہ کو ہی بولا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جو
ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، ان سے بھی گناہ ہو جاتے تھے، گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور بعد میں ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ وہ ضرور بھی ضرور توبہ جو ہے وہ کر لیتے تھے اور اللہ کے ہاں وہ مقبول تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، تو اللہ ان سے راضی ہے۔ ہاں اگر یہاں پر مقصد یہ بھی تھا کہ کسی حکمت کے تحت ان سے یہ جو غلطی یہ اشتباہ ان کے ذہن میں جو تھا وہ پیدا ہو گیا کہ اللہ نے ایک حکم تھا مومنین کے لیے دینا تھا، تو اسی لیے حضرت ولید بن عقبہ جو ہے اگر ان سے یہ غلطی سرزد بھی ہوئی تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی، اور مسلمانوں کو ایک حکم دینا بھی مقصود تھا اس وجہ سے بھی۔ تو یہاں پہ یہ کہ پہلے آپ تحقیق کر لیں تاکہ آپ کسی قوم کو نادانی میں لا علمی میں کوئی نقصان نہ پہنچاتے اور اس پھر بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو، شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء تھے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے، لیکن انبیاء معصوم تھے، لیکن صحابہ کرام معصوم نہیں، ان سے گناہ ہو سکتے تھے، سرزد ہو سکتے تھے، تو لیکن کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جن سے کوئی گناہ ہوا اور بعد میں انہوں نے اس پہ توبہ نہ کی۔ واقعہ عفق میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافق عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی تھی تو بہت سارے جو اس میں حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے تکذیب نہیں کی اس چیز کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگانے کی، تو اس پر پھر ان کو سزا بھی دی گئی تھی جو بہتان لگانے کی سزا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی گئی، ان کو توبہ نصیب ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عظیم الشان جماعت میں سے گنے چنے چند آدمیوں میں سے بھی کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ تھے کہ شریعت پر عمل کرنا ان کی طبیعت بن گئی تھی، وہ خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے نا، یہ اتنی سی آیت، کیونکہ ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی، اس واقعے سے پہلے بھی کہ ان کو فاسق کہہ کر پکارا جائے، تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ فاسق تو وہ ہوگا نا جو جھوٹ بولتا ہوگا یا نافرمان ہوگا، اس کو فاسق کہہ کے بلایا جائے، تو اس لیے ولید بن عقبہ جو تھے وہ ایسے صحابی نہیں تھے کہ اللہ نے کلام کرتے ہوئے ان کو فاسق کہا ہو۔ یہ حضرت ولید بن عقبہ کو نہیں کہا گیا، بلکہ عام طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تو انہوں نے تو اپنے خیال کے مطابق جو بات منسوب کی تھی ان کی طرف کہ وہ مجھے قتل کرنے لگے بنی مسئلہ کی طرف منسوب کی تھی ایک بات، لیکن اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے صحیح ہی کہا تھا جو ان کو لگا، تو جان بوجھ کے نہ انہوں نے جھوٹ بولا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی غرض تھی، اور نہ ہی کسی قبیلے کو نقصان پہنچانے کی غرض تھی، تو نہ ہی اس قبیلے کی دشمنی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ جا کر ایسا جھوٹ بول دیں اور پھر ان کو سزا دلوائیں۔ بس اپنے وہم کے مطابق انہوں نے اپنی وہ جو بات تھی وہ کہی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ٹھیک ہی کہا تھا، اس لیے یہ الفاظ ان کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 7 اور 8۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ بے شک فیکم تم میں رسول اللہ کے رسول موجود ہے، لو یطیعکم اگر وہ تمہاری، یطیعکم تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مان لیں، فی کثیر بہت سارے، من الامر کاموں میں، بہت سے کاموں میں یا کچھ کاموں میں،
اگر اکثر کاموں میں وہ تمہاری ماننے لگ جائیں تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تو حبب الیکم الایمان، اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کی، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا ہے اس سے، یعنی ایمان کی محبت، ایمان کو تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کر کے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور نفرت ڈال دی، کراہت ڈال دی الیکم تمہارا کفر کی جانب جانا، کفر کی طرف، والفسوقہ اور فسق کی طرف، والعصیان اور نافرمانی کی طرف، یعنی اللہ نے یہاں پہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور کفر کی جانب، فسق کی جانب اور نافرمانی کی جانب جانا تمہیں ناپسند ہوتا ہے، تمہیں کراہت ہوتی ہے اس سے، اور تمہارے لیے اللہ نے ناپسند کر لیا ہے اس چیز کو، تو اولئک هم الراشدون، اور وہی ہیں جو راشد یعنی ہدایت والے ہیں، نیک راہ پر جو ہے، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فسق کی جانب، کفر کی جانب، عصیان کی جانب جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، جو صحابہ کرام ہیں، وہ اس کی جانب جانا ناپسند کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام لانے کے بعد پھر سے کفر کی جانب جو ہیں وہ جانا پسند کریں، تو وہ جو شبہ تھا اور اس بات سے وہ بھی دور کر دیا، وہ فسق کی جانب نہیں جا سکتے اور نافرمانی کی طرف بھی نہیں جا سکتے، تو شروع جو ہوتی ہے یہ آیت وہ اس چیز سے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، یعنی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، مطلب یہاں پہ کہ جب بھی کوئی کام ہو، کوئی مشورہ دینا ہو، کوئی بات کرنی ہو، مشورے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ باتیں آپ کی مانیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے آیات پڑھی ہیں اور اس میں تھا کہ ان کے حکم کے آگے نہ بڑھو، جب تک وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے مشورہ طلب نہیں کرتے تب تک مشورہ بھی نہ دو، یعنی خاموش رہو، اور جب وہ آپ سے بات کریں، مشورہ مانگے، تب آپ مشورہ دیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات پر عمل بھی کریں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جب ولید بن عقبہ واپس آئے اور انہوں نے بتایا تو جو صحابہ کرام موجود تھے تو ان کی باتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشتعال دیا، یعنی غصہ دلایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں اس بات سے انکار کر دیا، ہمیں ان پر چڑھائی کرنی چاہیے ان سے اس چیز کے بارے میں، تو اس بات میں پھر خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جان لو کہ تمہارے اندر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تو اس پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کو ان کی رائے پر ترجیح دو، تو دین کے غیرت میں آ کر، ایمان کی غیرت نے آپ لوگوں کو اشتعال تو دلایا، جوش دلایا، وہ ٹھیک تھا، لیکن رائے صحیح نہیں تھی کہ ان پر چڑھائی کر دی جائے کہ بغیر تحقیق کے، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا جو رائے دینا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صورت اختیار کی وہی بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ پہلے تحقیق کر لینا اس بات کی، تو مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا درست ہے کہ جب مشورہ طلب کیا جائے تو، لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ شان نبوت کے خلاف ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور پھر اپنی رائے کو ترجیح دی جائے۔
تو یہاں بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری ماننے لگ جائیں تو تم بہت سارے معاملات میں تمہارے ماننے لگ جائیں تو لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مان کر ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کے ساتھ جہاد ہو جاتا تو بعد میں پتہ چلتا کہ وہ لوگ تو سب مسلمان تھے، تو بہت شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا، پوری قوم کو نقصان ہوتا، اور پوری قوم کا جو نقصان ہوتا تو اس پر ظاہر ہے اپنے کام پر شرمندگی ہوتی۔ تو اس مشقت سے، اس شرمندگی سے، اس نقصان سے بچ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن کے مطابق حکمت عملی اختیار فرمائی۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے نقصان نہیں ہے، وہ کسی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے، لیکن اگر رائے کے تابع ہو کر چلیں گے، تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلیں گے تو یقیناً اس میں کوئی دنیاوی نقصان ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ انتم کا مطلب یہی ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی گناہ کے مطلب بھی آتے ہیں کہ گناہ میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، دونوں ہی مطلب اس کے ہو سکتے ہیں یہاں سے مراد۔ تو اسی لیے لیکن اللہ نے تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تو ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایمان کی محبت کی وجہ سے بھی ایسا کیا ہوگا۔ تو اور پھر یہ بھی آگے بتایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر اور فسق اور عصیان کی جانب تمہارا جانا ناپسند کر لیا، اور تم بھی ناپسند کرتے ہو اس چیز کو کہ آپ کفر کی طرف لوٹو۔ اسی طرح فسق کی بات ہے تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فسق کی طرف لوٹنا، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ نہیں لوٹ سکتے، فسق کی جانب جانا وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پچھلی آیت میں لفظ تھے حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں، تو وہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل جو ہے ایمان سے خالی نہیں تھے، ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جب ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے تو وہ فسق کی جانب نہیں جا سکتے، گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، اور نہ ہی وہ قوم اس طرف جا سکتی ہے جو اسلام لے آئی نافرمانی کی جانب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے، جب ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس کے بعد نافرمانی کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اولئک هم الراشدون، وہی نیک راہ پر ہیں، وہی ہدایت والے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ کی فضل اور نعمت کیا ہے؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے درمیان میں موجود ہونا، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے۔ جیسا کہ کہا کہ اگر وہ تمہارے کہے کے مطابق عمل کرتے تو تم مصیبت میں پڑ جاتے، تو اللہ کے نبی نے جو ان کی نہیں مانی یا تحقیق کے لیے بھیجا، تو اس پر بھی کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے درمیان میں ہونا، ان میں موجود ہونا نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسری بات ایمان جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ایمان کی محبت ڈال دی ہے، گناہ سے نفرت ڈال دی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ ایک آیت ہے وہ آگے سورہ حجرات کے آخر میں آتی ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ تم نے دین اسلام کو قبول کر کے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی جو محبت ڈالی ہے، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ کلیئر؟ نیکسٹ جو آیت ہے، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، اس میں اخوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یا دین اسلام کی وجہ سے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور ان اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفتان دو گروہ،
مومنوں کے دو گروہ اقتتلو لڑ پڑے فاصلحوا یعنی آپس میں اگر لڑ پڑیں تو فاصلحوا بس ان میں صلح کروا دو بینہما ان کے درمیان میں اصلاح کر دو، ان کی صلح کروا دو۔ تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ دو گروہ یا دو مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں، یا دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، یا دو فیملیز آپس میں لڑ پڑتی ہیں، تو یہاں پر کام کیا ہے دوسرے مسلمانوں کا؟ وہ یہ کہ وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پس اگر بغت باغی ہو یعنی بغاوت کرے، کہا نہ مانے، احداہما ان میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر بغاوت کرتا ہے، یا یعنی ایک جب دوسرے پر بغاوت کرتا ہے تو فقاتل التی تو بس قتل کرو یعنی اس کے ساتھ لڑائی کرو، التی جو تبغی جو کہ بغاوت کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے۔ بغت یعنی بغاوت کرنا، بغاوت سے یعنی زیادتی کرنا، یعنی اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر، ظاہر ہے جو دو گروہ آپس میں لڑے ہیں یا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک تو زیادتی کر رہا ہے نا، اب جو دوسرے پر زیادتی کرنے والا ہے فقاتل التی تبغی تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لے اس کو۔ تو فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا پس اگر وہ واپس آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، پورا کر لیتا ہے اس بات کو جو اسے کہی گئی ہے، تو فَأَصْلِحُوا پھر صلح کروا دو بینہما ان کے درمیان بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کے ساتھ۔ پھر ان دونوں اگر جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے یا زیادتی کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے یا میری غلطی تھی، اور وہ اس کو مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آتا ہے، تو پھر ان کے درمیان میں صلح کروا دو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی میں یہاں پر زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گی کیونکہ اگر میں اس ڈیٹیل میں چلی گئی پھر آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، جب میں آپ کے سامنے ہوں گی تب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی کہ یہ کسی اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، تو وہ جو کسی دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ میں آپ کو پھر سمجھا دوں گی۔ ابھی یہاں بس اتنی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر دو گروہ، دو فریق، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو جو تیسرا شخص ہے یا باقی ایک اور تیسری جماعت ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ ان کی بات سنے اور دیکھے کہ کون زیادتی کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر دونوں ہی زیادتی کر رہے ہیں ایک دوسرے پر پھر دونوں کو سزا دی جائے، اگر دونوں میں سے ایک زیادتی کر رہا ہے جو زیادتی کرنے والا ہے تو اس کو اس سے روکا جائے اور اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اس کے ساتھ پھر اس کا ساتھ دیا جائے جو زیادتی کرنے والا نہیں ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مظلوم ہے پھر اس کا ساتھ دیا جائے، اور ظالم کا ساتھ قطعاً نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو سمجھائے، اللہ کے حکم کی طرف بلائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اس معاملے میں۔ تو جب وہ اللہ کا حکم اس وقت تک اس کو مہلت دیں جب تک وہ اللہ کا حکم سمجھ نہ لے اور اس طرف آ نہ جائے اور صلاح اور خیر کی طرف نہ آ جائے۔ اگر وہ اس طرف آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا اور ظلم سے باز نہیں آتا پھر اس سے لڑائی بنے، جب اس وقت تک لڑائی جب تک وہ اس ظلم سے باز نہیں آتا۔ تو اب اگر وہ اس سے باز آ گیا، اللہ کے حکم کی طرف آ گیا، پھر ان کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ بے شک جو مومن ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس صلح کروا دو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان۔ یعنی اب یہاں پر تو عام حکم تھا دو گروہوں، دو جماعتوں کے درمیان میں تھا، تو یہاں پر اب یہ کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ وہ کوئی غیر ہے، کسی غیر کی صلح کروا رہے ہو یا کسی غیر کی لڑائی میں کود رہے ہو، بلکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ فاتقوا اللہ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون۔ اب یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرو ان کے درمیان،
تو اللہ سے ڈرتے رہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور وہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو اسی طرح واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم ایک جماعت جو کہ قصوروار نہیں ہے، تم اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کسی کے ساتھ عدل اور انصاف کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی عدل ہوگا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر تم کسی پر زیادتی کرو گے تو اللہ سے اس بات میں ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ تمہارے معاملے میں بھی یہ رویہ اختیار نہ کر لے۔